السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زنیرہ صاحب کے قلم سے تحریر کردہ ناول شرط کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ حیات، ابا کو منع کر دو، مجھے کہیں بھی نہیں جانا ہے، نہیں کرنی ہے کسی سے شادی۔ یہ رشتہ مجھے بس جھوٹ لگتا ہے، پلیز ابا کو منع کر دو۔ حیات بے بسی کی تصویر بنی وہ صوفے پر بیٹھی تھی، اپنی بات بمشکل مکمل کر رہی تھی۔ آپی، ابا نہیں مانیں گے اس دفعہ، اس نے جیسے اس تلخ حقیقت بتانی چاہیے تھی۔ اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے تسلی دیتے۔ دنیا کا بھی عجیب دستور ہے نا، جو باپ بیٹی کو بچپن سے ہر طرح کا پیار دیتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، ہر خواہش پوری کرتا ہے، اپنی ضروریات کو چھوڑ کے اولاد کے خواب پورے کرتا ہے، اسے جوان کرتا ہے، اسے دنیا سے لڑنا سکھاتا ہے، مقابلہ کرنا سکھاتا ہے، وہی پھر اسے انجان شخص کے ساتھ بھیج دیتا ہے صرف 2 بولوں کی عوض۔ ہے نا عجیب دستور؟ دنیا کا پہلے اپنی خواہشات اور خوابوں کو پورا کرو، پھر انہیں خواہشات اور خوابوں کو آگ میں جھونک دو۔ سامنے خلا میں دیکھتے وہ تلخ ہو رہی تھی۔ پتہ ہے کیا حیات، مجھے اس رشتے سے اب نفرت ہے، اور یہ نفرت اتنی زور پکڑ چکی ہے کہ میں شدت جذبات سے وہ بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی۔ دکھ، بے بسی، تکلیف، مجبوری اور پتہ نہیں کیا کیا در آیا تھا اس کے آنسوؤں میں۔ اسے بلک بلک کر روتے دیکھ کر حیات کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ اس وقت گھر میں وہ دونوں ہی تھیں، جبکہ ساتھ والے فلیٹ کا بچہ مراد صاحب کو مسجد لے کر گیا ہوا تھا، ان کی ویل چیئر کے ساتھ۔ آپی کیا ہو گیا ہے؟ وہ بوکھلا گئی تھی اسے اس طرح مسلسل روتے دیکھ کر۔ مجھے کبھی زندگی کے کسی مقام پر اتنی بے بسی نہیں محسوس ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے حیات۔ ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کو صاف کرتے دوبارہ مضبوطی دکھانے کی کوشش کی تھی، جبکہ ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ ابا کیوں نہیں سمجھ رہے کہ میرے لیے ناممکن ہے یہ رشتہ نبھانا؟ میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے، میں ایمانداری سے اس کو قبول نہیں کر پاؤں گی، میرے دل سے بدگمانیاں نہیں نکل سکتی ہیں جو اپنے پنجے گاڑ چکی ہیں۔ جب میں اپنے دل کو ہی صاف نہیں کر پا رہی ہوں تو اس رشتے کو کیسے نبھاؤں گی؟ یہ مشکل ہے، بہت مشکل۔ حیات کوشش تو کر سکتی ہیں آپ ہی۔ حیات نے اس کی ہمت بندھانی چاہی تھی۔ نہیں، جب دل میں گنجائش ہی نہیں ہے تو کوشش کہاں ممکن ہو سکتی ہے حیات؟ یہ سب افسانوی باتیں ہیں کہ کوشش کرو تو ممکن ہو سکتا ہے۔ سب جھوٹ ہے۔ سامنے بیڈ کے پیچھے لگی پینٹنگ پر نظریں جمائے اس نے قطعیت سے کہا تھا، جب ایک انسان دوسرے سے نفرت کرتا ہو تو یہ کہتے ہیں اس کی آنکھوں سے نفرت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ پوری دنیا بھی کہے نا تو نبھا نہیں ہو سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ نفرت یک طرفہ ہے، وہ آپ سے معاملات سلجھانے کی کوشش۔ نہیں حیات، کبھی نہیں۔ یہ کبھی مت کہنا، وہ مرد تو سکتا ہے مگر اپنی غلطی نہیں مان سکتا۔ دوبارہ یہ بات کبھی میرے سامنے مت کہنا۔ اس نے اتنی سختی سے اس کی بات کے درمیان تردید کی تھی کہ وہ مزید کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ابراہیم صاحب، آپ کو مہروش کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ فریش ہو کر وہ اس وقت ابراہیم خان کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب مہروش کی والدہ نے بات شروع کی تھی۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ مہروش پہلے بھی جاتی ہیں ادھر، تو اب کیا اعتراض ہے آپ کو؟ چائے کے کپ کو جھک کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے استفسار کیا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، چند سیکنڈز ٹھہرنے کے بعد بات مکمل کی تھی، جبکہ ابھی وہ جبرائیل کے سامنے ضد کر کے ادھر گئی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ اگر وہ پہلے گھر آتی اور پھر ادھر سے جاتی تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اور جبرائیل کیا سوچتا ہوگا؟ بھلا وہ اس کے نکاح میں ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ جبرائیل کیا اور کیوں سوچے گا؟ ابھی وہ اپنے باپ کے گھر میں، اسے کہیں بھی آنے جانے کے لیے صرف باپ کی اجازت کی ضرورت ہونی چاہیے۔ اپنی طرف انگلی سے اشارہ کیا تھا، کسی اور کی نہیں۔ حیرت ہے کہ آپ بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو نہیں جانتی ہیں، اور اگر اس کا نکاح ہو بھی گیا ہے تو کیا مطلب ہے کہ وہ بس گھر بیٹھی رہیں، کہیں بھی نہ جائیں، اپنے نانا کے گھر بھی؟ حد کرتی ہیں آپ بھی۔ مطلب آپ کب سے ٹپیکل عورتوں کی طرح سوچنا شروع ہو گئی ہیں؟ ایک اور بات مجھے پتہ ہے کہ آپ ماں ہیں، آپ کو لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں اور اپنی اولاد کی صفائیاں بھی دینی پڑتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے اپنی اولاد کو خود پالا پوسا ہوتا ہے، ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں صحیح ہے اور کہاں غلط۔ اگر ہم دوسروں کی باتوں میں آ کر انہیں ڈانٹنا شروع کر دیں یا ان پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں تو ہم اپنی اولاد کو خود سے دور کرنے کی طرف قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ باتیں کرنے والے کبھی بھی ہمارے سگے نہیں ہوتے، نہ ہماری اولاد کے۔ جب گھر سے باہر جائیں تو ان باتوں کا ان لوگوں کو اچھی طرح جواب دے کر آئیں، نہ کہ انہیں ساتھ لے کر آئیں اور سن کر اپنی اولاد پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔
بار بار نصیحتیں کرنا، انہیں ٹوکنا اولاد کو باغی بنا دیتا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اٹھے تھے اور ان کے ساتھ ہی وہ بھی شرمندہ سی اٹھی تھی جب ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر نرمی اور محبت سے دبایا تھا۔ انہیں جیسے اپنے رویے سے احساس دلایا تھا کہ اگر مجھے بیٹی سے محبت ہے تو بیٹی کی ماں سے بھی محبت ہے، تاکہ اپنی غلطی کو سوچیں۔ میں ایک کام سے باہر جا رہا ہوں، لنچ کے ٹائم میں آپ کے بابا کی طرف جانا ہے، تیار رہیے گا۔ ان کی نظریں اس مرد کی طرف تھیں جو اس وقت باہر نکل رہا تھا، دروازہ کھول کے، جس کا قد 5 فٹ سے نکلتا تھا، جو خوبصورت رنگ و روپ کا مالک تھا، جس کا دل اس کے چہرے سے زیادہ خوبصورت تھا، فرشتوں میں توازن رکھنا جانتا تھا، جس نے کبھی اس کی غلطی چیخ چلا کر روایتی مردوں کی طرح نہیں بتائی تھی، بلکہ ہمیشہ اس خوبصورت انداز میں بتاتا کہ وہ حیران رہ جاتی کہ اللہ نے اسے خوبصورت مردوں میں سے ایک دیا ہے جو نیک تھا۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ انہیں نیک لفظ ہی ذہن میں آتا تھا، پتہ نہیں کیوں، اور اپنی بیٹی سے ان کی محبت بتائی نہیں جا سکتی تھی، بلکہ وہ تو نظر آتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جی فرمائیے، کہاں پر آنا ہے مجھ غلام کو؟ گاڑی ڈرائیو کرتے وہ کال پر مقابل سے پوچھ رہے تھے۔ لہجہ محبت سے لبریز تھا۔ انداز محبت پر اگر کہانی لکھی جاتی تو کمال خوبصورت ہوتی۔ مجھ سے ڈائلاگ بازی مت کریں، فوراً اس ایڈریس پر پہنچیں جو آپ کو ٹیکسٹ کیا جا رہا ہے۔ انداز حاکمانہ تھا، ایسا یقین تھا کہ مقابل کبھی بھی انکار کی جرت نہیں کر سکتا ہے۔ جو آپ کا حکم۔ آپ کال بند کریں اور پہنچیں اس جگہ پر، اور لیٹ آنے کی سزا آپ جانتے ہیں نا؟ جی مادام، اگر غلام دیر سے آیا تو وہ اس سزا کو بخوشی قبول کرے گا۔ اوکے، آپ کال بند کریں اب، جیسے وہ ان کے احترام میں کہہ رہی ہو۔ جی مادام، جو آپ کا حکم، اور فوراً کال بند کی تھی۔ ان کے لبوں پر خوبصورت زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ آپ پورے 3 منٹ لیٹ ہیں اور آپ کے دوست پورے 2 منٹ۔ جب وہ پہنچے تو وہ لڑکی انہیں بتا رہی تھی کہ وہ لیٹ ہیں۔ کیا وہ واقعی لیٹ ہوئے تھے یا ہم اپنی سزا جانتے ہیں؟ دونوں یک آواز بولے تھے۔ اوکے، پھر بیٹھ جائیں، اس نے فراخ دلی سے اجازت دی۔ پہلے پیزا اور پھر آئس کریم، اس نے جیسے اطلاع دی تھی۔ لیکن ہمارا تو لنچ، ان 2 مردوں میں سے ایک نے کچھ بتانا چاہا تھا۔ 1 منٹ، آپ ابھی کے ابھی اپنی بیٹی اور آپ اپنی بیوی کو کال کر کے لنچ کے لیے منع کر رہے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا اور پھر اوکے میں سر ہلایا تھا۔ اس وقت اس لڑکی کے چہرے پر اس قدر اطمینان اور خوشی تھی کہ یہ تمام عمر کے لیے خوشی کے لمحات تھے کہ پورے ریسٹورانٹ میں واحد وہ لڑکی تھی جو ایک بڑھتی عمر کے اور ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ فل انجوائے کر رہی تھی، جس نے اسلام آباد کے ٹھنڈے موسم کے لحاظ سے جینز شرٹ کے اوپر کوٹ پہن رکھا تھا، ہلکے گلابی رنگ کا، اور وہ لڑکی کون ہو سکتی تھی بھلا سوائے مہروش ابراہیم خان کے۔ آئس کریم کے بعد وہ دونوں مرد اب مصنوعی غصہ دکھا رہے تھے، جن میں سے ایک اسے شاپنگ کروائیں گے اور دوسرے ڈنر، اور یہ یادگار دنوں کی نظر ہو رہا تھا ایک اور خوبصورت اختتام کی طرف گامزن تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ لعنت ہے تجھ پہ، اندھا ہے کیا؟ ولی محمد خان نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ دفع ہو جا، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اچھا نا یار، دکھا۔ ارتضیٰ نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا تھا زبردستی۔ کیا یہ سچ ہے؟ موبائل کی روشن اسکرین دیکھتے ہوئے اس نے سوالیہ ابرو اٹھایا تھا۔ نہیں، جھوٹ ہے۔ لعنت بھیجنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے موبائل کھینچا تھا اور گود میں کوشن رکھتے کچھ سوچ رہا تھا۔ اچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ ارتضیٰ نے جیسے اگلا لاہے عمل پوچھا تھا۔ میں پیکنگ کرنے لگا ہوں، تم بتا دینا کہ میں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ بیڈ سے نیچے پیر رکھتے اس نے کہا تھا اور الماری کی جانب بڑھا تھا۔ 6 مہینے کے لیے دوستوں کے ساتھ؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، 4 ماہ کے لیے، ولی محمد خان نے سنجیدگی سے پیکنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ یار مجھے کیوں پھنسا رہے ہیں، سب میری جان کو آ جائیں گے۔ ارتضیٰ نے دہائی دی تھی۔ مجھے نہیں پتا ہے، کچھ بھی بول دینا، لیکن میں نکل رہا ہوں۔ سوٹ کیس کی زپ بند کرتے اسے نیچے اتارا تھا، پھر الماری سے اپنے کریڈٹ کارڈز اور ڈگریاں نکال کے فائل میں رکھی تھی اپنی ضروری ڈاکیومنٹس کے ساتھ۔ یار تو واقعی سنجیدہ ہے۔ ارتضیٰ کو لگا تھا کہ وہ مذاق کر رہا تھا، لیکن وہ سیریس تھا۔ اس کے سوال پر انتہائی شرمندہ کرتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا ارتضیٰ کو، اور اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھسا تھا۔ چند منٹ بعد جب وہ مکمل تیار تھا، اوکے تم اگر جا رہے ہو تو غازی بن کے لوٹنا، میں ہر دم تمہارے ساتھ ہوں، جب بھی کبھی کسی قسم کی ضرورت ہوئی تو تیرا بھائی تیرے ساتھ کھڑا ہے، بس ایک فون کال کر لینا کیونکہ میرے پاس بیلنس نہیں ہوتا میری جان۔ سنجیدہ انداز کا بات کے آخر میں بیڑا غرق کیا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں ایک دھموکا چڑھا تھا ولی محمد خان نے۔ بیسٹ آف لک جگر، اس سے بغلگیر ہوتے کہا تھا۔ مجھے لالا کی گاڑی کی چابی دو۔ ایک دفعہ جانے کے بعد وہ واپس آیا تھا۔ تم لالا کی گاڑی کیوں لے کر جا رہے ہو؟ میری گاڑی شو روم میں ہے، اس لیے مجھے چاہیے۔ یار تو نے قسم کھا لی ہے مجھے جوتے پڑوانے کی، اس نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ لے اور میرے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھ، کچھ بن کے آنا، ہماری ناک نہ کٹوا دینا۔ بک بک نہ کر، جا رہا ہوں میں۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے ان کی بات کا؟ جبرائیل خان کے لہجے میں غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ سر، انہوں نے ہمارے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا، انہیں ہمارا کام پسند نہیں آیا اس لیے۔ اس کا اسسٹنٹ بتا رہا تھا۔ وجہ؟ اپنا کوٹ اتار کر سٹینڈ پر لٹکایا تھا اور کوہنیوں تک بازو فولڈ کیے تھے۔ سر وہ خرم شہزاد، مجھے بکواس نہیں سننی ہے، مجھے وجہ سننی ہے۔ وجہ بتاؤ کیا بنی ہے اس سب کے پیچھے؟ اسے تمہید سے سخت نفرت تھی۔ تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، صرف آدھا گھنٹہ۔ جاؤ تلاش کرو ورنہ میرے آفس میں داخل مت ہونا۔ اس کے بات مکمل کرنے سے پہلے وہ اس کی عزت افزائی کر چکا تھا۔ سر آدھے گھنٹے میں کیسے؟ وہ منمنایا تھا۔ 20 منٹ۔ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ آن کیا تھا اور مطلوبہ پیج کھولا تھا۔ ابرو تنی ہوئی تھی، ماتھے کے بل گہرے ہو رہے تھے اور چہرے کا رنگ سرخ۔ اوکے سر، میں جا رہا ہوں۔ وہ فوراً سے بیشتر بھاگا تھا۔ مجھے کل کے سارا دن کے فوٹیج چاہیے۔ 5 منٹ میں وہ یہ سر نکلنے سے قبل بس اتنا ہی کہہ پایا تھا، مزید وہاں رہ کر اپنی شامت نہیں بلوا سکتا تھا۔ خرم کے آفس سے نکلنے کے 3 منٹ بعد ہی اسے فوٹیج موصول ہوئی تھی۔ اس نے وہ فوٹیج 2 بار دیکھی تھی لیکن اسے کچھ بھی غیر معمولی نہیں لگا تھا، لیکن ایک چیز کھٹک رہی تھی۔ وہ گیلانی صاحب کا لغاری صاحب کے ساتھ لفٹ میں اکٹھے جانا تھا اور پھر لفٹ آدھا گھنٹہ رکی رہی تھی کسی خرابی کی وجہ سے۔ وہ کڑیاں جوڑ رہا تھا۔ چند منٹ لگے تھے اسے ریکارڈ کرنے میں اور پھر خرم نے جو بتایا تھا ابھی 10 منٹ بعد اسے سن کر اس کا دماغ ایک دم گرم ہوا تھا، لیکن مزید چند منٹ سوچنے کے بعد وہ نتیجے پر پہنچا تھا اور میٹنگ بلائی تھی آدھے گھنٹے میں۔ پریشانی ابھی بھی تھی کہ اتنا اہم پروجیکٹ ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ چند دن وہ وادی میں کام کی زیادتی کی وجہ سے پراپر آفس نہیں آ سکا تھا، اس لیے گڑبڑ ہونا شروع ہو چکی تھی، لیکن اسے بروقت اس گڑبڑ کا سر کچھ چلنا تھا، وہ بھی تھرو پراپر چینل۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لغاری صاحب، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے؟ چند ایک فارمل باتوں کے بعد اچانک اس کے پوچھنے نے انہیں بوکھلا دیا تھا۔ راؤنڈ اباؤٹ 2 سال۔ ٹھیک، اور گیلانی صاحب کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 2 مہینے۔ ان دونوں کے ماتھے پر اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسٹر اینڈریو کی کمپنی نے ہمارا ٹینڈر ریجیکٹ کر دیا ہے، جبکہ اگر یہ پروجیکٹ ہمیں مل جاتا تو ہمیں اگلے 6 مہینے کسی اور پروجیکٹ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑنا تھا، لیکن اب ایسا ہو چکا ہے تو مجھے ہمارے انویسٹرز پر پورا اعتماد ہے، خصوصاً ان دونوں صاحب پر نظر جمائی تھی، اس لیے ہمیں پہلے سے زیادہ فارم میں آ کر اگلے پروجیکٹ کو حاصل کرنے کی محنت کرنی ہے۔ تو آپ لوگوں پر اس کمپنی کو بھرپور اعتماد ہے، اگر آپ ہیں تو اس کمپنی کا عروج ہے، اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ کمپنی بھی کہیں کی نہیں رہے گی، اس کی ساکھ آپ کو ہی بحال رکھنی ہے۔ کیا کچھ ہوا ہے مسٹر جبرائیل خان؟ گیلانی صاحب نے چونکتے کچھ پوچھا تھا کہ وہ کتنا جانتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے مسٹر گیلانی، کیا ہوا ہوگا؟ الٹا سوال ہوا تھا، وہ بھی چپ تھا۔ وہ نو مسٹر خان، نتھنگ۔ وہ سوال کر کے پچھتائے تھے۔ لغاری صاحب آپ کے اچھے دوست ہیں تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ اگلا پروجیکٹ آپ دونوں کی کمپنیز ہمیں لے کر دیں گی، جو کہ ہمارے لیے فائدے مند ہوگا۔ ایک فارن کمپنی ہے جو یہ پروجیکٹ پاکستان میں اگلے مہینے تک شروع کرنا چاہ رہی ہے اور بہت ساری کمپنیاں اسے لینا چاہتی ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کو ملنا چاہیے۔ یہ پروجیکٹ آپ کے لیے بھی بہت اہم ہوگا، اس سے آپ کی کمپنیوں کو بھی 20% فائدہ ہوگا، ورنہ آپ کا سالانہ پروفٹ کمپنی ضبط کر لے گی۔ جبرائیل خان، اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ لغاری صاحب نے لب کشائی کی تھی، وجہ سے ان سے متفق نہیں تھے۔ مسٹر لغاری، آپ نے شاید کمپنی کے رولز نہیں پڑھے ہیں۔ ان کی طرف تنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا اور خرم کو کہتے کانفرنس روم سے باہر نکلا تھا۔ اپنے کوٹ کو بازو پر رکھتے ہوئے کہا تھا، خرم، مسٹر لغاری کو رولز اینڈ ریگولیشنز دکھائیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا آپ فارغ ہیں؟ آپ کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے برخوردار، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی سب سے قریبی ہستی کے ساتھ ہیں۔ فوراً سے ٹائپ کیا تھا، بجا فرمایا، لیکن آپ کے لیے نکال سکتا ہوں وقت۔ آ جائیے اپنی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے، میں آپ کی گیٹ کے باہر کھڑا ہوں، اس نے سکون سے کہا، اور اب ادھر سے ٹائپنگ شو ہو رہی تھی۔ تو گیٹ سے اندر داخل ہونے کی بھی زحمت کر لیجیے، میں ڈرائنگ روم میں جا رہا ہوں، آپ بھی آ جائیے۔ یار نانا، آپ کے دوست کو اپنے گھر میں سکون نہیں ہے کیا؟ ابھی ہم اتنی اچھی مووی دیکھ رہے تھے، آ کے ڈسٹرب کر دیا۔ انداز میں جلاہٹ سے بھرپور تھا۔ اسے بے وقت مہمان کی مداخلت اچھی نہیں لگی تھی۔ مہمان رحمت ہوتے ہیں ماہی، ایسے نہیں کہتے ہیں۔ چلو آؤ 2 کپ کافی ڈرائنگ روم میں بھجوا دو، بٹلر سونے چلا گیا۔ انہوں نے کلاک کی جانب دیکھتے کہا تھا جہاں گھڑی 11 کا ہنسا عبور کر رہی تھی۔ اوکے چلیں آپ۔ کمبل سے نکلتے ہوئے اپنی جرسی اٹھا کے پہنی تھی اور ان کے کندھوں کے گرد ان کی شال لپیٹتی ان کے ہم قدم ہوئی تھی۔ میں بنا کر روم کا دروازہ ناک کروں گی، خود ہی اس کو بولیے گا لے جائیں گے، جو بھی ہوں۔ ایک تو پتہ نہیں اپنی عمر سے چھوٹے دوست کیوں ہیں آپ کے۔ اسے نانا کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے کسی دوسرے کی مداخلت زہر لگی تھی۔
اوکے تم رکھ دو، میں لے لوں گا، انہوں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ آپ کیوں اٹھ کے پکڑیں گے؟ وہ اٹھ کے لے جائے گا، اسے بولیے گا۔ اچھا بابا، وہ لے جائے گا، اب جاؤ بھی کچن میں۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے انہوں نے اسے کچن کی طرف جانے کا کہا تھا اور وہ فر والے جوتے پہنے منہ بناتی خفگی دکھاتی ناراضگی سے کچن کی جانب بڑھی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ برخوردار بڑی دیر کی چکر لگانے میں اس لڑکے کے ہاتھوں سے پھول پکڑتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، سر بس بہت سے مسئلوں میں الجھا ہوا ہوں، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے ابھی کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ وہ جیسے ان سے اپنی پریشانی کا حل ہی لینے آیا تھا اور جانتا بھی تھا کہ وہ بوجھ لیں گے اس کی پریشانی، اگلوا لیں گے سب کچھ۔ میرے کچھ اپنے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، جبکہ اگر میں ان کے ساتھ تعلقات ختم کر لوں تو بہت سے معصوم لوگوں کا بھی نقصان ہوگا جو ان سے منسلک ہیں۔ میں ان کو ایک موقع دے آیا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے یا صحیح، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ ان کے سامنے بیٹھا وہ اپنی پریشانی کی وجہ بتا رہا تھا، آنکھوں کی سرخی اس کی پریشانی کی تشخیص کر رہی تھی۔ کافی بن گئی ہے نانا جان، وہ آواز لگا کے چلی گئی تھی جب ان کے اٹھنے سے قبل ہی وہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا تھا اور کھول کر ٹرالی اندر کی جانب دھکیلی تھی، جبکہ ایک سرسری سی نظر سیڑھیوں سے اوپر کی جانب بڑھتے وجود پر ڈالی تھی، جس نے ہلکے پیازی رنگ کا سلیپنگ سوٹ پہن رکھا تھا اور کپڑوں کے اوپر ہلکے ہی پیازی رنگ کی جرسی پہنی ہوئی تھی، جبکہ اسے گہرے رنگ پسند تھے جیسے مرون۔ ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ ان کے پاس واپس آ کر بیٹھا تھا اور ان کی جانب کپ بڑھایا تھا۔ رکی ہوئی گفتگو کا دوبارہ آغاز ہوا تھا۔ دیکھو برخوردار، اگر جانتے ہو کہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے باوجود انہیں موقع دیا ہے تو اس پر ثابت قدم رہو، اور اگر چاہو تو ایک دفعہ انہیں وارن بھی کر دو، ورنہ اگر بروقت سانپ کا سر نہ کچلا جائے تو وہ زہریلا بن کے زیادہ نقصان دیتا ہے۔ اگر ایک فیصلہ لے ہی چکے ہو تو اس پر قائم بھی رہو، یہ تمہارے اندر برداشت پیدا کرے گا اور مستقبل میں تمہارے دل کو روشن بھی کرے گا، بس ثابت قدم رہنا۔ ان کی کچھ باتیں سمجھ آتی تھیں، جبکہ کچھ اگلے دونوں کے لیے سمجھ کے لیے ہوتی تھیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے لیے مشعل راہ، آپ کے گائیڈر۔ ایک گھنٹہ وہ ان کے ساتھ گزار کے جا رہا تھا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ بتایا ہوا ایک منٹ بھی صدی کے برابر ہوتا ہے، جن کی باتیں دل کو چھو لیتی ہیں، باندھ لیتی ہیں خود سے، صدیوں پر محیط ان لمحات میں قید ہو جاتی ہیں، پرانی کتابوں کی طرح جو ہزار حکایات لیے ہوتی ہیں، خوبصورت دل کو باندھنے والی۔ برخوردار، میں چاکلیٹ نہیں کھاتا ہوں، انہوں نے جانے سے قبل پھولوں کے ساتھ موجود چاکلیٹس کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کسی کو دے دیجیے گا، یہ کہتے ہوئے اس کے خوبصورت سرخ و سفید رنگت والے مرد کے انابی ہونٹوں تلے خوبصورت مسکراہٹ ابھری تھی، بس ایک لمحے کے لیے۔ اس کے جانے کے بعد وہ ماہی کے کمرے میں آئے تھے جس کا آدھا لحاف گرا ہوا تھا، اسے اس پر درست کرتے ہوئے ایک نظر اس کے سوئے ہوئے وجود کو دیکھتے وہ باہر نکل گئے تھے، لائٹ بجھاتے ہوئے جانتے تھے کہ انہی کے لیے جلائی گئی ہے کہ وہی آ کر بند کریں گے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ کے نکاح کا جوڑا آیا ہے آپی، حیات نے ایک بڑا سا ڈبہ لا کر اس کے کمرے میں صوفے پر رکھا تھا۔ کس نے بھیجا ہے اور کیوں؟ یہ سب پوچھنا بیکار تھا، وہ جانتی تھی کس طرف سے آیا ہے۔ حیات، ابھی اسے میری نظروں سے دور کر دو پلیز۔ اسے اس جوڑے کو دیکھ کر پرانے تکلیف دہ مناظر یاد آ رہے تھے جنہیں وہ بھولنا چاہتی تھی۔ کیا ہو گیا آپی؟ اپنے چہرے کی رنگت دیکھیں، ریلیکس کریں، آپ یہ لیں پانی پئیں۔ فوراً سے بیشتر سائڈ ٹیبل سے جگ سے گلاس میں پانی اڈیلا تھا اور اس کی جانب بڑھایا تھا اور زبردستی اسے پلایا تھا۔ کیوں خود پر اس کو اتنا سوار کر رہی ہیں؟ نارمل بیہیو کریں، آج نہیں تو کل ہونی ہے آپ کی شادی کسی نہ کسی سے، تو ان سے کیوں نہیں، جبکہ وہ آپ کی بے گناہی جانتے ہیں، وہ اس سب ٹراما سے واقف ہیں جب بھی رشتہ لے کر آئے ہیں، اور دیکھیں آپ وہ اس حوالے سے سب چاؤ بھی پورے کر رہے ہیں۔ ڈبے میں مقید جوڑے اور اس کے ساتھ شاپنگ بیگز کی جانب اشارہ کیا تھا۔ میں کچھ بھی سوار نہیں کرنا چاہتی ہوں حیات، پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مانتا اس شخص کے لیے، کوئی بھی ہو جاتا بس یہ نہ ہوتا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا شدید نقصان یاد آتا ہے، آنکھوں کی نمی کو دھکیلتے ہوئے وہ بے بسی سے بتا رہی تھی۔ لیکن آپ پوری دنیا میں یہی وہ واحد انسان ہے جو سب جاننے کے بعد آپ پر 100% یقین کر رہے ہیں، آپ کو پوری دلی آمادگی کے ساتھ اپنا رہے ہیں، تو ملیے اس سے۔ حیات نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ صرف 10 منٹ کی ملاقات میں مجھے انہوں نے اتنا ہی بتایا کہ اگر پوری دنیا بھی کہے کہ نور الہدا مراد کے کردار میں کھوٹ ہے تو میں پوری دنیا کو جھٹلا سکتا ہوں۔ ان 10 منٹ کی ملاقات میں صرف ایک یہی بات میں آپ کو بتا سکتی ہوں ابھی، اور یہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں حقیقی یقین تھا۔ آپ ہی چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے حیات، ابا کو بتا دو مجھے اب کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اس شادی کے بعد بھی جاب نہیں چھوڑوں گی۔ تم اور ابا میری ذمہ داری ہے، اس پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی ہوں۔ بالآخر کچھ سوچتے ہوئے پرسکون ہوئی تھی، اتنے دنوں کا سٹریس کچھ کم ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے پتا تھا میری بیٹی کبھی بھی میرا مان ٹوٹنے نہیں دے گی،
ابا خود اپنی ویل چیئر دھکیل کر اس کے کمرے میں آئے تھے۔ کل سے نور الہدیٰ کی ناراضگی چل رہی تھی ابا سے، لیکن آج وہ خود آئے تو ناراضگی بھی ختم۔ اس نے محض سر ہلایا تھا۔ ابا، حیات نے بتایا آپ کو مجھے اپنی نوکری نہیں چھوڑنی ہے، میں اسے جاری رکھوں گی کیونکہ میرا کانٹریکٹ ہے ان سے 3 سال کا۔ اس نے انہیں یاد دہانی کروائی تھی۔ پتر، وہ خفا ہو رہا ہے کہ وہ اٹھا لے گا ہمارا خرچہ۔ ہرگز نہیں ابا، میں آپ کی بیٹی ہوں، یہ میرا فرض ہے اور مجھے ہی آپ کی ذمہ داری اٹھانی ہے، کسی اور کو نہیں۔ صرف اس بات پر میں کمپرومائز نہیں کر سکتی ہوں، آپ یہ بتا دیں اسے، ورنہ میری طرف سے انکار سمجھیں۔ اچھا جذباتی نہ ہو، منا لیا میں نے اسے۔ اور جاؤ، جو کچھ خریدنا ہے بہن کو ساتھ لے جاؤ، کل پھر وقت نہیں ملے گا، اس کی ایک ہی بہن ہو، اسے شوق ہوگا نور۔ ابا نے اسے نگاہیں چراتے کہا تھا، وہ اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ چکے تھے۔ ٹھیک ہے ابا، پیسے دے دیں ہمیں اور حیات کو بولیں تیار ہو جائے، میں بھی آ رہی ہوں۔ ادھر سے بھی کمال ضبط کا مظاہرہ ہوا تھا۔ ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالتے ہوئے وہ اٹھ کے واش روم کی جانب بڑھی تھی، جبکہ مراد صاحب کی نظریں اپنے ہاتھوں پر تھیں اور آنکھوں میں نمی تھی جسے وہ صاف کرتے باہر کی طرف بڑھے تھے۔ ادھر سے بھی کمال ضبط کا مظاہرہ ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماہی، بات سنو۔ جی نانا جان۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ دونوں فریقین اس وقت پارک میں جاگنگ کر رہے تھے جب اس کے نانا بینچ پر بیٹھے تھے اور اسے پکارا تھا۔ ان کے مقابل وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جب نانا نے اس کی جانب پانی کی بوتل بڑھائی تھی، جسے پکڑ کر اس نے 3 گھونٹ بھرے تھے۔ 3 سانسوں کے درمیان پھر سیدھی کھڑی ہوئی تھی اور سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ سانس ابھی بھی پھولا ہوا تھا جبکہ نانا اب نارمل ہو چکے تھے۔ بھائی سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ انہوں نے بات کا آغاز کیا تھا۔ اس امریکی بندر نے آپ سے شکایت لگائی ہے؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ ماہی، تنبیہ کی تھی، اس طرح نہیں کہتے ہیں، بڑا بھائی ہے تمہارا۔ اوکے، آپ کے سامنے نہیں کہوں گی، مگر ہے وہ امریکی بندر ہی، اور دیکھیے گا ایک دن کسی امریکی سنڈی سے شادی کر کے آئے گا جس سے آپ لوگوں نے اسے آزادی دی ہوئی ہے۔ ماہی، وہ پریشان ہے، اس سے بات تو کرو، اسے اس کی غلطی تو بتاؤ۔ سیریسلی نانا، آپ بے خبر ہیں اس کی غلطی سے؟ اس نے حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر واقعی حیرانی تھی۔ اوکے، میں بتاتی ہوں۔ وہ اس وقت بھی پاکستان میں ہے اور تب بھی پاکستان میں تھا جب میرا اس کے کزن کے ساتھ نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ وہ سب جانتا ہے، جس کے باوجود اس نے مجھے مطلع نہیں کیا۔ وہ چاہتا تو مجھے بتا سکتا تھا نا؟ اس نے تائیدی نظروں سے دیکھا تھا۔ لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا نانا جان، اسے صرف اپنی عیاشیاں عزیز ہیں۔ وہ اپنی پریکٹس چھوڑے دنیا گھوم رہے ہیں، جبکہ ماما کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے، اور اب مجھے لگتا ہے ان کے ہونہار بیٹے کے بارے میں انہیں پتہ چلنا چاہیے، جس کی مجھے مثالیں دیتی ہیں کہ کچھ پڑھ لو، فلاں فلاں۔ پتہ نہیں آپ لوگ کیوں سے فیل کرواتے ہیں کہ آپ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے آخری انداز میں وہ مسکرائے تھے۔ ٹھیک ہے، تمہارا اور تمہارے بھائی کا معاملہ، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ کیا آج یونیورسٹی نہیں جانا ہے؟ تم نے اپنی گھڑی کی جانب دیکھتے کہا تھا جو اس وقت 7 بجا رہی تھی۔ آپ ہی باتوں میں لگاتے ہیں، میں تو فل موڈ میں ہوتی ہوں۔ جانے اب بھی آپ نے ہی لگایا باتوں میں۔ دور بڑھتے ان کی آوازیں مدھم ہو رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ولی خان کدھر ہے؟ وہ ناشتے پہ نہیں آیا ہے؟ کھانا شروع کرنے سے قبل تاجان نے اس کی غیر موجودگی کے بارے میں پوچھا تھا۔ رات کو کہیں جا رہے تھے سوٹ کیس کے ہمراہ تاجان، میں نے دیکھا تھا۔ جواب ارتضیٰ خان کے بجائے فرشتے کی جانب سے آیا تھا۔ آپ بتانا پسند کریں گے ارتضیٰ خان کہ وہ کدھر گیا؟ اب کی دفعہ ان کا رخ اس کی جانب تھا اور لہجہ طنزیہ۔ مارے گئے۔ اس نے سوالیہ ابرو سے سامنے بیٹھے تایا جان کی جانب دیکھا تھا اور نظروں ہی نظروں میں پوچھا تھا کہ کچھ تو جانتے ہوں گے، جبکہ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ وہ دراصل داجان وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا ہوا ہے کچھ عرصے کے لیے۔ اس نے بلی تھیلے سے باہر نکالی تھی، اور اس نے کسی سے اجازت طلب کرنے کی زحمت بھی نہیں کی ہوگی۔ پتہ نہیں داجان، اچانک دوستوں کی کال آئی تھی تو وہ چل دیا۔ پتہ نہیں آج کل کی اولاد سمجھتی کیا ہے خود کو، اجازت لینا بھی محال ہے ان کے لیے۔ وہ ابھی بڑبڑا رہے تھے۔ آپ لوگ ناشتہ شروع کریں۔ بی جان، آخری پیپر ہے، دعا کیجیے گا۔ ناشتے کے بعد وہ جھک کر ان کے ہاتھ چومتے کہہ رہا تھا۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بچے، اللہ کامیاب کرے آپ کو۔ کندھا تھپتھپایا تھا۔ کیا سین ہے؟ برخوردار ولی محمد خان کدھر ہے؟ یار تایا جان، آپ کے اپنے بھی ریسورسز ہیں، کروا لیجیے پتہ، مجھے کون سا اس کے سب کاموں کی خبر ہوتی ہے؟ ان کے ساتھ چلتے بات کے جواب میں ٹرس سے کہا تھا۔ وہ تو ہم نکلوا ہی لیں گے، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو تیار رہیے گا آپ بھی شامت کے لیے۔ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھے تھے۔ حد ہے یار، کچھ کرو تو بھی میری گردن، اور نہ کرو تو بھی میری ہی گردن پکڑنی ہوتی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ داجان پلیز، آپ مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، لیکن آپ کا آنا ان کی عزت میں اضافے کا باعث ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جبرائیل خان کدھر ہے؟ وہ بھی ادھر آپ کے ساتھ ہے؟ جی داجان، ساتھ ہیں، آپ آ جائیے تو رات ادھر ہی رکیے گا۔ میں نے ڈرائیور کو ایڈریس سمجھا دیتا ہوں، آپ بس آنے کی تیاری کریں۔
لیکن ہم ابراہیم کی طرف رکیں گے۔ اوکے، میری پیکنگ کروا دیجیے، ایک کام کی وجہ سے اسلام آباد جانا ہے۔ موسم کے لحاظ سے کپڑے رکھیے گا، تب تک میں شاور لے لوں، اپنی بیگم سے کہتے وہ واش روم کی جانب بڑھے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماما، حمزہ نے کوئی کال نہیں کی؟ انتہائی معصومیت تھی چہرے پہ۔ کیوں، ہوئی تو تھی صبح۔ کچن میں رات کا کھانا تیار کرتے انہوں نے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ بتایا نہیں کہ کب آ رہا ہے؟ ایک اور سوال۔ نہیں، بس ابھی اس کی جاب چل رہی ہے تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ ویسے تمہیں کب سے اتنا انٹرسٹ ہونے لگا اس کے معاملات میں؟ کٹنگ بورڈ پر سبزی کٹ کرتے ہوئے انہوں نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شاید کوئی اسپیشل مہمان آ رہے تھے جو خود کوکنگ ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے اوپر اسٹالر کو گردن کے گرد لپیٹا ہوا تھا اور گیلے بال کھلے ہوئے تھے جو پہلے کندھوں تک آتے تھے لیکن اب آدھی کمر ڈھکی ہوئی تھی۔ نہیں، بس ایسے ہی مجھے لگا کہ وہ پاکستان میں ہے اور اچانک آ کے سرپرائز دے گا آپ کو۔ وہ پاکستان میں کیسے ہوگا مہروش؟ السلام علیکم، میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ کچن کے دروازے سے داخل ہوتے ابراہیم صاحب کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری تھی اسے دیکھ کر۔ وہ چیئر سے اٹھی تھی، 2 قدم چل کے ان کے پاس آئی تھی اور ان سے ملی تھی۔ بابا، بیٹی آئی ہے، اور اگر بیٹے کو فون کریں تو وہ بھی آ سکتا ہے، ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو کر کہا تھا۔ وہ کیسے آئے گا مہروش، وہ امریکہ میں ہے، ایک کال پر کیسے آ جائے گا؟ اس کی ماں نے اسے گھورا تھا۔ 1 منٹ ماما، بابا آپ کچھ لیں گے؟ 2 کپ کافی لاؤنج میں بھیجتے، مہمان ہے میرے ساتھ، خود دے جائیے گا۔ اوکے، آپ چائیں چینج کر کے بیٹھے، میں ذرا ماما کو کچھ دکھا لوں۔ وہ ان دونوں باپ بیٹی کی مسکراہٹ سے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری بھولی ماما، ادھر دیکھیں اپنے بیٹے کے کرتوت۔ اپنا موبائل کھول کر ان کے سامنے حمزہ میر کا انسٹا اکاؤنٹ کھولا تھا اور اس کی سٹوری دکھائی تھی جس طرح وہ ناران کاغان میں دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا۔ ساتھ میں لوکیشن بھی شو ہو رہی تھی ناران کاغان کی۔ وہ پچھلے 15 دن سے ادھر ہی ہے پاکستان میں، اپنے سارے پیپر دیکھ کے آیا تھا، صرف حویلی میں نہ رہنے کی وجہ سے اس نے جھوٹ بولا تھا۔ ماما، سب کو پتا، مجھے لگتا ہے اس نے آپ کو اپنی سٹوری شو نہیں کروائی، ورنہ آپ کو پتا ہوتا نا۔ آخر میں انتہائی کیوٹ منہ بناتے پوچھا تھا۔ ابھی کہ ابھی اسے کال ملاؤں۔ یہ لیں آپ بات کریں، میں بابا کے لیے کافی بنا لوں۔ کال ادھر سے پک کی جا چکی تھی۔ بولو، اب کیوں کال کیے؟ تمہیں تو مجھ سے بات نہیں کرنی تھی؟ ادھر سے وہ چہک رہا تھا، اچھے موڈ میں لگ رہا تھا لیکن بیڑا غرق ہونے لگا تھا اچھے موڈ کا۔ تمہارے پاس رات تک کا وقت ہے حمزہ، فوراً گھر پہنچو۔ ماما کی سنجیدہ آواز ابھری تھی۔ ماما، میں امریکہ سے کیسے رات تک پہنچوں یہاں؟ مہروش کے فون سے ماما کی آواز سن کر اسے اچھو لگا تھا۔ حمزہ، امریکہ کب سے ناران کاغان میں واقع ہو گیا؟ فوراً گھر پہنچو، نو ایکسکیوزز۔ فوراً کال بند کی تھی جبکہ مہروش کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی اور ٹرے میں رکھے کپ لیے باہر بڑھی تھی۔ بابا، ہاں، اب آئے گا نا مزہ جب ماما سے ڈانٹ کھائے گا، امریکی بندر، ہاں۔ اپنے باپ کو لاؤنج کی طرف جاتے دیکھ کر وہ بھی ٹرے لیے ان کے پیچھے ہولی تھی اور انہیں بتاتے ہوئے آخر میں کہکہا لگایا تھا، اس بات سے بے خبر کہ لاؤنج میں موجود مہمان اس کے کہکہے سے مسرور ہوا تھا۔ یہ آپ کی کاف۔ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سردار جبرائیل خان کو دیکھ کر باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے اور فوراً سے لب بھینچے تھے۔ کپ رکھتے وہ وہاں سے چل دی تھی، مزید کوئی بات کیے ٹیبل پر موجود 3 مگ اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ ہلچل، یہ ٹوٹنا، بلا وجہ ہر کسی سے روٹنا، کچھ نہ کہو اسے ابھی، وجود میں ٹھہراؤ آنا ابھی باقی ہے۔ یہ محفلیں، یہ اداسیاں، گھنٹوں ہر کسی کی بات کو سوچنا، کچھ نہ کہو اسے ابھی، وجود میں سکون آنا ابھی باقی ہے۔ یہ آنسو، یہ ہچکیاں، ساری رات بس کروٹیں ہی بدلنا، کچھ نہ کہو اسے ابھی، وجود میں ظرف آنا ابھی باقی ہے۔ یہ گلے، یہ شکایتیں، لوگوں کے پیچھے دور تک یوں دوڑنا، کچھ نہ کہو اسے ابھی، وجود میں قرار آنا ابھی باقی ہے۔ یہ دل ہارنا، یہ مایوسیاں، خود کو بیکار ہی انسان سمجھنا، کچھ نہ کہو اسے ابھی، وجود میں اس ذات کا یقین آنا ابھی باقی ہے۔ آپ ہی میرا آج ٹیسٹ ہے تو میں کالج جا رہی ہوں، کل کی چھٹی لیتی آؤں گی۔ کالج یونیفارم میں مکمل تیار تھی وہ اور جانے سے قبل اسے مطلع کرنے آئی تھی جب وہ کتابوں میں کھوئی ہوئی تھی، پرانی تکلیف یادوں میں جن میں وہ خط موجود تھے جنہیں کبھی پھینک نہیں سکی تھی۔ ٹھیک ہے ابا، چلے گئے باہر؟ جی چلے گئے، میں بھی جا رہی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رانی جائیں، مہروش کو بلا لیں کھانے کے لیے۔ جی بیگم صاحبہ، آ جائیں۔ دروازہ نوک ہونے پر اس نے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ کھانے پہ بلا رہی ہیں آپ کو۔ مؤدب کھڑی نوکرانی کی آواز ابھری تھی جب اس نے کتابوں سے سر اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ انہیں کہو مجھے بھوک نہیں ہے۔ دوبارہ سر کتابوں پر گرایا تھا۔ 1 منٹ۔ جی بی بی جی۔ وہ رکی تھی۔ حمزہ آ گئے؟
جی وہ ابھی ابھی آیا اور مہمان سے بہت اچھے سے ملے اور اب بیگم صاحبہ کے ساتھ کچن میں ہے۔ اچھا، اور وہ جو مہمان بیٹھے تھے وہ چلے گئے ہیں کیا؟ مہمان پر اس نے غور نہیں کیا تھا۔ نہیں بی بی جی، وہ بھی ادھر ہی ہیں۔ اچھا آپ چاؤ، میں آتی ہوں۔ اور رانی سر ہلاتی چلی گئی تھی۔ چند منٹ کے بعد وہ گہری نیلی جینس کے اوپر وائٹ ٹی شرٹ پہنے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ لاؤنج میں ہیٹر چل رہا تھا، اس لیے اس نے کچھ بھی اوپر پہننے کی زحمت نہیں کی تھی۔ جب جبرائیل خان نے ناگواری سے اس کے حلیے کو دیکھا تھا ایک پل کے لیے اور دوبارہ ابراہیم صاحب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ان کے ساتھ کاروباری گفتگو چل رہی تھی، چونکہ لاؤنج بالکل سامنے تھا اس لیے فوراً نظر پڑتی تھی، اور ابراہیم کے اس طرح ناگواری سے نظریں پھیرنے پر مہروش کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری تھیں اور اسے اگنور کرتے ہوئے سیدھی کچن کی جانب بڑھی تھی اسپاٹ تاثرات کے ساتھ۔ او حمزہ بھائی آیا ہے۔ کچن میں داخل ہوتی اس نے مما کو حمزہ کے کان پکڑے ڈانٹتے دیکھا تھا، جبکہ اس نے بھائی کو اچھا خاصا لمبا کھینچا تھا اور اس کے اس طرح کہنے پر حمزہ نے خون خوار نظروں سے گھورا تھا۔ یار مما کیا کر رہی ہیں، پلیز چھوڑ دیں، باہر میرا بہنوئی بیٹھا ہوا ہے، کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ اس نے بھی معصومیت سے مہروش کو دیکھتے کہا تھا، جس کے جواب میں اس نے مارنے کے لیے کچھ دیکھا تھا، لیکن سوائے دروازے کے پاس انڈور پلانٹس کے اور کچھ نہیں تھا۔ مہروش آپ جائیں، دیکھیں رانی نے سب کچھ لگا دیا ٹیبل پر۔ اوکے مما، آپ پلیز اس کی اچھی طرح طبیعت سیٹ کر کے لائیے گا، حمزہ کو خونہ شام نظروں سے گھورتے مما کو کہا تھا۔ ماں کو چونا لگاتے شرم نہیں آتی ہے تمہیں حمزہ؟ کب بڑے ہوگے؟ یار مما پلیز، مجھے نہیں تھا رہنا وہاں، اس لیے آپ سے مجبوراً جھوٹ بولنا پڑا، ورنہ آپ زبردستی وہیں اسٹے کرواتے اور بڑا تو ہو گیا ہوں، اس نے منہ بناتے کہا تھا۔ صرف قد میں بڑا ہوا ہے، ورنہ ابھی بھی امریکی بندر، مہروش باہر سے بڑبڑائی تھی۔ اور مجھے تو اس بات پر بھی حیرانی اور غصہ ہے کہ آپ کیسے مہروش کی مرضی کے بغیر یہ سب کر سکتے ہیں، بس اسی وجہ سے نہیں رہا تھا وہاں۔ تم جانتے ہو اگر اس کی مرضی شامل نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس کے لیے رضامندی ظاہر نہ کرتی، اسے بس وقتی غصہ ہے جو وقت کے ساتھ ختم نہ ہوا تو کم ضرور ہو جائے گا۔ کیبن سے برتن نکال کر صاف کرتے رانی کے حوالے کرتے وہ اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ پلیز مما، یہ اس کی پوری زندگی کا سوال ہے، اور اب میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں، جو بھی فیصلہ کرے گی وہ اپنے ساتھ پائے گی، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے موبائل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے اس نے سنجیدہ انداز میں اپنا موقف بتایا تھا۔ اچھا ساتھ بعد میں دے دینا، پہلے جا کے مہمانوں سے ملو اور پھر بابا سے اپنی کلاس لینے کے لیے تیار رہو۔ اس کے بال بگاڑتے اسے باہر دھکیلا تھا، جس کا قد 6 فٹ کے قریب تھا، رنگت صاف تھی جو اپنے باپ سے چرائی تھی، اور بالوں اور آنکھوں کا رنگ ماں سے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سربراہی کرسی پر داجان موجود تھے، ان کے ساتھ ابراہیم خان، ان کے سامنے بڑے بھائی اور دوسری جانب حمزہ تھا، جبکہ جبرائیل خان کی چیئر کے عین سامنے والی چیئر پر مہروش بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ اس کی والدہ۔ دونوں بہن بھائیوں کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا، خصوصاً مہروش کو ان کی آمد کی اتنی جلدی توقع نہیں تھی، اس کے باوجود وہ بحالت مجبوری بیٹھی ہوئی تھی۔ ابراہیم اور بہو، ہم نے اسفندیار خان کا نکاح طے کیا اپنی دوست کی بچی کے ساتھ، ہمیں کل جانا ہے ان کی طرف نکاح کی رسم کے لیے، چونکہ سب کچھ ابھی سادگی ارجنٹ ہونا ہے، اس لیے بس آپ لوگوں کی شرکت لازمی ہے، تیار رہیے گا۔ ابھی صرف نکاح کے ساتھ سادگی سے رخصتی ہوگی اور بچی اسلام آباد میں ہی اسفندیار کے اپارٹمنٹ میں جائے گی، جبکہ ولیمہ ہم جبرائیل خان کے ولیمے کے ساتھ ہی رکھیں گے۔ اور ولیمے کی بات پہ اس نے چھپتی ہوئی نظروں سے سب کی طرف دیکھا تھا، اور آخر میں خصوصاً جبرائیل خان کی طرف، جسے کچا چبانے کا ارادہ ہو۔ جو آپ کا حکم داجان، ہم تیار رہیں گے، ابراہیم صاحب نے اپنی زوجہ کی جانب دیکھتے ہاں میں جواب دیا تھا۔ باقی لوگ خاموش سامعین کا کردار ادا کر رہے تھے۔ یہ لیں داجان، گوشت تابہ میں نے اسپیشل آپ کے لیے بنایا، مجھے پتا ہے کہ آپ کو پسند ہے، ان کی جانب ڈونگا بڑھایا تھا۔ بھائی صاحب آپ بھی لیجئے۔ بہت شکریہ بھابھی، بہت شکریہ آپ کا بہو، اللہ ذائقہ سلامت رکھے آپ کے ہاتھوں میں۔ مہروش بچے، سر آپ کیا کیا بنا لیتی ہیں؟ صرف الو، حمزہ آہستہ سے بڑبڑایا تھا، اور یہ بڑبڑاہٹ جبرائیل خان کے کانوں تک بخوبی پہنچی تھی، جس کے نتیجے میں اس کے انابی ہونٹوں تلے مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی تھی، اور مہروش نے اس کے پیر پر زور سے اپنا پیر مارا تھا، جبکہ وہ کرہ کر رہ گیا تھا۔ بس کافی داجان، منہ میں کباب کا ٹکڑا رکھتے بے نیازی سے جواب دیا تھا، اور اس کے جواب پر حمزہ اش کر اٹھا۔ اس کے جواب پر والدہ کی طرف سے ایک گھوری موصول ہوئی تھی، جسے سرے سے اگنور کیا گیا تھا۔ چلیں پھر، آپ ہمیں کھانے کے بعد پلا رہی ہیں کافی؟ کھانا کھانے کے دوران وہ ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے، جبکہ حویلی میں ان کا آرڈر تھا کہ کھانا کھاتے وقت پن ڈراپ سائلنس ہو۔ شور دادا جان، اپنے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے کہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مہروش، حمزہ اور جبرائیل کی کافی آپ دے آئیں، وہ لان میں ہے۔ ایک ٹرے میں اپنی اور ابراہیم صاحب کی چائے اور داجان سمیت اپنے جیٹ کے لیے کافی رکھتے ہوئے انہوں نے الگ ٹرے میں 3 مگ رکھتے کہا تھا۔ مما، وہ منمنائی تھی۔ جاؤ مہروش۔ اوکے، اس نے منہ بنایا تھا۔ لان میں حمزہ تو کہیں نہیں تھا، البتہ جبرائیل کھڑا تھا لان کی کرسیوں کے پاس۔ کافی؟ اس کی آواز پر وہ پلٹا تھا جب اس نے بلیک کافی کی بجائے کریم کافی کا کپ اٹھایا تھا۔ ابھی اس نے اس پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ بولی تھی، یہ کریم کافی ہے اور میری ہے۔
اچھا، لیکن اس پر نام تو نہیں لکھا ہوا؟ مگ کو ادھر ادھر کرتے دیکھتے کہا تھا۔ جب میں نے کہا ہے کہ میری ہے تو صاف مطلب ہے کہ میں نے اپنے لیے بنائی ہے۔ ٹیبل پر ٹرے رکھتے وہ لڑنے مرنے کے موڈ میں تھی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پر کہیں بھی تمہارا نام نہیں لکھا ہے۔ کافی کا گھونٹ بھرتے اس نے جتایا تھا۔ ایک تو اس کی کافی پی گیا اور اوپر سے تم بول رہا تھا۔ اپنی لمٹس میں رہیں، آپ کا میرے ساتھ ایسا تکلفات کا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ مجھے تم کہہ کر پکاریں۔ رشتہ تو ہے، تم نہ مانو تو الگ بات ہے۔ اس وقت وہ کسی اور ہی موڈ میں لگ رہا تھا۔ اور ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو کہ میں اس رشتے کو مانتی ہوں؟ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ رشتہ تو بن چکا ہے، اور یہ رشتے نہ اتنی جلدی بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی ختم کیے جاتے ہیں۔ جبکہ آپ لوگوں نے تو جلدی مچانے میں کسر نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ آپ کو دوسروں پر اعتبار نہیں ہے، یا پھر آپ اعتبار کرنا نہیں چاہتے ہیں سردار جبرائیل خان۔ میں سچ کہہ رہی ہوں نا؟ طنزیہ انداز اپناتے ہوئے اس نے اپنا وار کیا تھا۔ تم کہاں تھے؟ جبرائیل خان کے جواب دینے سے قبل ہی مہروش کے سامنے سے آتے حمزہ کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ ایک ضروری کال تھی۔ سوری جبرائیل لالا۔ اٹس اوکے یار، تمہاری کافی رکھی ہے، پی لینا۔ کافی کی طرف اشارہ کرتی اندر بڑھی تھی اور پیچھے وہ کسی سیمینار کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تمہاری تو لیو تھی نا 1 ہفتے کی، سر نے کہا تھا کہ تم انہیں اپنی لیو دے گئی ہو، اس لیے کہہ رہی تھی۔ نہیں تو میں تو آج دینے آئی تھی، وہ بھی صرف 2 دن کی، اور پچھلے 2 دن بس طبیعت خراب تھی، اس لیے چھٹی کر لی تھی بنا مطلع کیے۔ نور الہدیٰ مراد نے اپنی کولیگ شہلا کو وضاحت دی تھی۔ سوری یار، تمہارے کیبن میں بیٹھنے کی سر کی طرف سے ہدایات تھی۔ خود کو اس کی آفس میں اور اس کی جگہ پر بیٹھے دیکھ کر وہ بلا وجہ ہی شرمندہ تھی۔ مس شہلا، میرے آفس میں آج کے تمام میٹنگز کا شیڈیول لے کر آئیں۔ اجرت میں اس کے کیبن کا دروازہ کھولے، ایک ہاتھ سے فون کان میں لگائے وہ اندر داخل ہوا تھا اور آرڈر دیے پلٹا تھا، جب اچانک ٹیبل کے دائیں جانب کھڑی نور الہدیٰ مراد پر نظر پڑی تھی۔ یہ اصل میں تھی یا اس کا خیال تھا؟ آپ یہاں نور الہدیٰ؟ اوکے، آپ میرے آفس میں یہ فائل لے کر آئیں۔ مس شہلا، آپ نور الہدیٰ کو فائل دے کے بھیجیں۔ اپنی بات کے جواب میں گھوریاں ملنے پر اس نے رسان سے بات کو سنبھالا تھا۔ اوکے سر، یہ لو نور الہدیٰ، لے جاؤ۔ ایک فائل اس کی جانب بڑھائی تھی جسے اس نے انتہائی غصے سے تھاما تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سر، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ مس شہلا میرے آفس میں کیا کر رہی ہیں؟ انتہائی غصے سے ٹیبل پر فائل پھینکتے کہا تھا۔ اس کے بدتمیز انداز کو ملاحظہ کیا تھا اور پھر رسان سے بولا تھا۔ مجھے یہ تھا آپ اب آفس تشریف نہیں لائیں گی، تو آفس کی ضروریات کے لیے کسی نہ کسی کو تو یہ سیٹ الاؤ کرنی تھی، اس لیے انہیں وقتی طور پر دی گئی ہے۔ آپ بیٹھیں اور سکون سے بات کریں۔ اسے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کرتے کہا تھا اور خود کوٹ اتارتے اپنی چیئر کی بیک پر ٹکایا تھا اور لیپ ٹاپ کھولا تھا۔ میں یہاں آپ کے آفس میں بیٹھنے اور آپ سے گپے لڑانے نہیں آئی ہوں، میں یہاں یہ بتانے آئی ہوں کہ یہ سیٹ مجھے آپ کے بڑوں نے دی تھی اور میرا ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے، تو جب تک یہ کانٹریکٹ پورا نہیں ہو جاتا تب تک میں اس سیٹ پر کام کروں گی، اس کے بعد آپ چاہیں جسے مرضی دیجیے گا میری بلا سے۔ اس کے ٹیبل پر جھک کر دونوں ہاتھ رکھتے وہ سکون سے گویا ہوئی تھی، جبکہ وہ تو اس کے تیور ہی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جب چاہیں دوبارہ جوائن کر سکتی ہیں۔ کرسی سے ٹیک لگائے اس نے اس کی جانب دیکھتے سکون سے جواب دیا تھا، جبکہ مقابل کے اس طرح دیکھنے پر وہ جذبس ہوئی تھی۔ کیا آپ کو کچھ اور کہنا ہے مس نور الہدیٰ؟ اسے چند سیکنڈز دیکھنے کے بعد وہ بولا تھا اور اس کے اس طرح پوچھنے پر وہ سٹ پٹائی تھی۔ جی نہیں، مجھے جو کہنا تھا کہہ چکی، لیکن میری باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے گا، جو آپ کہیں۔ دبی دبی مسکراہٹ سے وہ گویا ہوا تھا اور اس کی مسکراہٹ دیکھتے وہ فوراً سے پہلے باہر کی طرف بڑھی تھی اور اس کے باہر کی جانب بڑھنے کے بعد اس کے لبوں سے خوبصورت کہکہا برآمد ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے یہ چھوٹی بات تھی؟ ہماری عزت کا سوال تھا۔ اگر بر وقت ہمیں بڑھ نہ ملتا تو ہماری عزت خاک میں مل جاتی اور ہماری بیٹی تعمر باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہ جاتی۔ معذرت کے ساتھ بھائی، ہمیں اسفی اور زرمینے کے بابا نے یا داجا نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ جب دل صاف ہو گئے آپ کی طرف سے تبھی مل لیں گے، ورنہ ابھی دلوں میں جو دوریاں آ گئی ہیں وہ اتنی جلدی نہیں دور کی جا سکتی ہیں۔ وقت لگے گا یہ سب بھولنے میں، سنبھلنے میں۔ ابھی جبرائیل کا بھی غصہ نہیں اترا ہے تو آپ کی ابھی سب معافیاں اور معذرتیں بیکار ہیں۔ میں نے کہا نا کہ ابھی وقت لگے گا سب بھولنے میں۔ دوسری جانب سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا جب انہوں نے دوبارہ سے جواب دیا تھا۔ انہیں زمینہ سے بات کر لیں، میری طرف سے اللہ حافظ۔ اور زمینہ، جب بھی کبھی ادھر سے کال آئے تو مجھے مت بلائیے گا، میرا اب ان سے کوئی رشتہ یا تعلق نہیں ہے۔ سنجیدہ تاثرات سے کہتی وہ راہداری سے گزرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی، جبکہ پیچھے چھوٹی بہن اپنے بھائی کی صفائیاں سن رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ کے فائنلز کب تک ہیں؟ اس کی طرف کریم کافی کا مگ بڑھاتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھتے لب کشائی کی تھی۔ خیریت بابا جان؟ اس کے لیے شکریہ۔ مگ پکڑا تھا اور اوپر اٹھاتے کہا تھا۔ اپنی کافی کا گھونٹ بھرتے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔
آلموسٹ جون جولائی میں ہے، اور اس کے بعد کیا پلان ہے؟ انٹرنشپ کروں گی، پھر جاب کچھ عرصہ، اور پھر آپ کے ساتھ بزنس، اور ان سب میں شادی کہیں بھی نہیں تھی۔ بابا چاہ رہے تھے کہ آپ کے فائنلز کے بعد شادی رکھتی جائے۔ منہ کی طرف جاتا مگ درمیان میں رکا تھا، وہ جو کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی، یہ سن کر ساری کافی کا مزہ جاتا رہا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے بالوں کی موٹی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑستے ان کے سنجیدہ انداز میں رائے مانگی تھی۔ اب صرف آپ کی مرضی اور رائے کی اہمیت ہے مہروش، اس کے چہرے کے مبہم تاثرات کو نوٹ کرتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، مجھے ابھی یہ شادی نہیں کرنی ہے۔ دو ٹوک انداز اپنا تھا جس کے وہ عادی تھی۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ انہوں نے فرینڈلی پوچھا تھا۔ بابا، مجھے ایک چیز ڈسٹرب کر رہی ہے مسلسل، اور وہ ہے ان کا مجھ پر اعتبار نہ کرنا۔ اگر میں باقی سب چیزوں کو اوائڈ بھی کر دوں تو یہ نہیں کر سکتی۔ یہ آسان نہیں ہے میرے لیے، دور خلاؤں میں دیکھتے وہ تکلیف دہ تاثرات کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ مجھے اس سب کو قبول کرنے کے لیے وقت لگے گا، کتنا لگے گا میں نہیں جانتی، لیکن مجھے ابھی وقت چاہیے بابا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے باپ کی طرف دیکھا تھا اور ان کے تاثرات سے اندازہ لگانا چاہا تھا کہ کس حد تک وہ قائل ہوئے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ میرے بیٹے، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اپنے باپ کو ہمیشہ ساتھ پائیں گے۔ مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے، آپ بے فکر رہیں۔ اور آپ کی بیگم؟ انہیں میں ہینڈل کر لوں گا، مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ پتہ ہے کتنا ہینڈل کریں گے، آپ ڈرتے جو ہیں ان سے۔ دوبارہ اپنی جگہ پر سکون سے بیٹھتے کہا تھا۔ اس نے مذاق اڑایا تھا، جس کے جواب میں ان کا کہا ابھرا تھا۔ یہ جو میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ مہروش ابراہیم خان آپ سے محبت کرتی ہے، نیرا جھوٹ کہتی ہوں، آپ مانا نہ کریں میری بات۔ جبکہ اب کی اس کی بے سر و پا باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ الجھے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب دیکھے گا کون۔ کیسی ہو مہروش؟ فرصت سے بیٹھی وہ اس کا حال پوچھ رہی تھی۔ بہت بدتمیز، روڈ، ضدی، مغرور، ہر دھرم، اکھڑ، انا والی۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ بولی تو بس یہی۔ بڑی بے وفا نکلی، نہ مل کے گئی اور نہ ہی جا کے کال کی، جبکہ مجھے تو انتظار ہی رہا۔ اپنے منہ میں پاپ کارن رکھتے ہوئے خفیف سا شکوہ کیا تھا اس نے۔ بس مصروفیت ہی ایسی ہو گئی تھی، یوں نہیں پھر نانا کی طرف، اور بس ان کے ساتھ آؤٹنگ وغیرہ۔ موبائل کو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے اپنے اوپر کمبل کھینچا تھا۔ یہ بھی خوب کہی تم نے۔ ویسے تم نے زرمین گل کی شادی کی سنیپس دیکھ لیں؟ پریسا نے پوچھا تھا۔ اس نے دائیں بائیں میں سر ہلایا تھا۔ اچھا ٹھہرو، میرا لیپ ٹاپ تو ہاسٹل ہے، میں لالا کا لے کر آتی ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ان کے اسفندیار خان کے ساتھ فلیٹ سے واپسی ہوئی تھی نکاح کے بعد، اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تھے، اور پریسا نے مہروش کے ساتھ ٹھہرنے کی فرمائش کی تھی۔ صبح ویسے بھی سب نے چلے جانا تھا، جانا تو وہ رات کو ہی چاہتے تھے، لیکن ابراہیم اور ان کی بیگم کے اصرار پر انہیں رکنا پڑا تھا۔ میں لے آئی، یہ دیکھو۔ اپنے خیالات میں گم تھی جب پریسا کی آواز آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی جڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ سب کی تصویریں دیکھتے آخر میں ان کی تھی، جن میں اس کے چہرے کے تاثرات تو اسپاٹ تھے، جبکہ جبرائیل خان کے چہرے پر بھی بلا کی سنجیدگی تھی۔ یار تم اور لالا تو ایسے ایک دوسرے سے روٹھے کھڑے ہو جیسے پتہ نہیں تیسری جنگ عظیم ہوئی ہو آپ لوگوں کے درمیان۔ واہ یار، یہ دیکھو کتنی پیاری آئی ہے۔ آگے کرتے اس کا ہاتھ ایک دم رکا تھا، جس میں جبرائیل خان نے ایک ہاتھ اس کا پکڑا ہوا تھا اور دوسرے سے اسے سہارا دیے کھڑا تھا۔ اف، کتنی پیاری پک ہے، میں نے پہلے دیکھی ہی نہیں تھی۔ اور یہ دیکھو ڈارک مرون کلر کتنا پیارا لگ رہا ہے تمہاری گوری رنگت پر۔ یہ اسپیشل لالا کی پسند کا ہے، انہیں ڈارک کلر ہمیشہ سے پسند ہے، اور یہ بھی ایک دن پہ انہوں نے اپنی پسند سے آرڈر پر بنوایا تھا اپنے دوست کی بوتیک سے۔ پریسا مسلسل بولے جا رہی تھی، جبکہ مہروش ہنوز خاموش سامع کا کردار ادا کر رہی تھی۔ کیا ہوا، تمہیں کچھ برا لگا ہے؟ اس کی خاموشی سے وہ یہی اخذ کر سکی تھی۔ نہیں، بس ایسی کافی پینے کا دل کر رہا تھا، پیو گی؟ ہاں ٹھیک ہے، پی لیتے ہیں، اور میں یہ لالا کو واپس بھی کراتی ہوں، اس کے ساتھ ہی اٹھتے کہا تھا۔ ہاں آ جاؤ، پھر مل کے بناتے ہیں۔ پریسا اس وقت سی گرین سوٹ میں ملبوس تھی، جبکہ مہروش حسب عادت جینز کے اوپر ٹاپ پہنے ہوئے تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہی سامنے سے ابراہیم آتا نظر آ رہا تھا۔ بغیر اس کے حلیے پر نظر ڈالے وہ پریسا سے مخاطب ہوا تھا۔ فری ہو گیا؟ جی لالا، بس آپ کو دینے ہی جا رہی تھی، یہ لیں۔ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ تیسری سیڑھی پر وہ انہی دونوں کے سامنے پھیل کے کھڑا تھا، اور پھر بنا ہی اس کی طرف دیکھے واپس مڑا تھا۔ ایک کپ کریم کافی میرے لیے بھی۔ پریسا کمرے سے اپنا موبائل لینے گئی تھی، اور وہ ساتھ نانا سے کال پہ بات بھی کر رہی تھی، جو ملک سے باہر تھے، اور کل ان کی واپسی تھی۔ جب وہ کچن میں آیا تھا اور اسے کافی بناتے دیکھ کر کہا تھا تو اس کے کافی کے آرڈر پر وہ اس کی طبیعت سیٹ کر سکتی، میرے کمرے میں بھجوا دیجیے گا۔ ایک بھرپور نظر اس کے حلیے پر ڈالتے وہ مڑا تھا جب نانا نے پوچھا تھا، یہ کون ہے جس نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا اس وقت؟ بابا کا بھتیجا ہے۔ اور کچن کے دروازے سے باہر نکلتے جبرائیل خان نے وہ لفظ بخوبی سنے تھے۔ وہ جیسے جتانا چاہ رہی تھی کہ اس سے منسلک کسی بھی رشتے کو وہ نہیں مانتی۔ عجیب ضدی مزاج کی لڑکی تھی وہ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
آقا جان سمیت سب کی واپسی کے بعد وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ ذہن عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ سرور بھی تھا اور پریشان بھی، خوش بھی تھا اور خوفزدہ بھی۔ کچھ پا لینے، کچھ پانے کی خوشی بھی تو تھی، تو کچھ کھونے کا ڈر بھی۔ انہی احساسات سمیت جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی حالت دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہاں بولو ارتضیٰ، لالا ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے جلدی بتاؤ۔ ایک ہاتھ سے موبائل کو کان کے ساتھ لگائے گاڑی کا موڑ کاٹا گیا تھا، دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا، اس کے ماتھے پر سلبٹیں ابھری تھیں۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ وقفے سے اس نے پوچھا تھا۔ میں ہوٹل میں ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، تم وہیں رکو، اس نے پریشانی سے کہتے موبائل ڈیش بورڈ پر اچھالا تھا، اور اسی وقت سامنے سے ٹریفک وارڈن نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ موبائل فون کی وجہ سے اس پر چالان کاٹا جا رہا تھا۔ چونکہ اس کی غلطی تھی اس لیے اس نے خاموشی سے ساری کارروائی برداشت کی تھی، لیکن اس کا پارا ہائی ہو رہا تھا، جبکہ اسے جلدی پہنچنا تھا اور ٹریفک وارڈن کی وجہ سے اسے دیر ہو رہی تھی۔ خدا خدا کر کے اس کے 15 منٹ بعد جان چھوٹی تھی اور خوشمگی نگاہوں سے گھورتے وہ گاڑی کی طرف پلٹا تھا اور منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، چاچو سے اجازت لے چکا ہوں، باہر آ جاؤ۔ اس کے میسج پر وہ کشمکش کا شکار تھی، جائے یا نہ جائے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔